اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 51 تا 53 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فترى الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپ میں ایک دوسرے کے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن لوگوں میں مرض یعنی بیماری ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے، اور جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ناظرین، یہاں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور موالات یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا اور ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا منع فرما دیا گیا ہے۔ یہ حکم عام ہے، اگرچہ آیت کا نزول کسی خاص واقعہ میں ہوا ہو، چنانچہ یہاں یہ حکم بغیر کسی قید کے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ مسلمانوں کی مخالفت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تمہارے دوست بالکل نہیں ہیں، کیونکہ کافر کوئی بھی ہوں اور ان میں باہم کتنے ہی اختلاف ہوں، مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، لہذا مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ نہایت سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اس بیان میں بہت شدت اور تاکید ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور دین اسلام کے ہر مخالف سے علیحدگی اور جدا رہنا واجب ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت میں کفار کو کلیدی آسامیاں نہ دی جائیں۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کی ہزاروں معاملات میں رہنمائی کرتی ہے اور اس کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پوری دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو سمجھ آ جائے گا کہ مسلمانوں کی ذلت و بربادی کا آغاز تب سے ہی ہوا جب آپس میں نفرت و دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر غیر مسلموں کو اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھ کر ان سے دوستیاں لگائیں اور انہیں اپنوں پر ترجیح دی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، تو جن لوگوں میں مرض یعنی بیماری ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ عام حکم دیا گیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے گہرے یارانے نہ گانٹھو ورنہ تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اب منافقین کے ایک خاص گروہ کی روش کو بے نقاب کیا جا رہا ہے جو دو کشتیوں میں بیک وقت سوار رہنے کے لیے کوشاں تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دل سے ایمان لائے ہوئے نہ تھے تاکہ وہ اپنی قسمت کو کلیتاً اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیتے اور مشکلات اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اسلام کو غالب و منصور کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے۔ وہ تو مصلحت کے پرستار تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام اور کفر میں کشمکش شروع ہے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کفر کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ ان غیر یقینی حالات میں ان کی عقل مصلحت بین کا فیصلہ یہی تھا کہ کسی ایک فریق کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دینا نادانی بلکہ دیوانگی ہے۔ اس لیے تم مسلمانوں سے بھی راہ و رسم رکھو اور کفار کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات دوستانہ رہیں۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جس کے وہ دل سے خواہاں ہوا کرتے تھے تو اس وقت تم بے یار و مددگار ہو کر نہ رہ جاؤ۔ ان کی غلط اندیشی پر انہیں سرزنش کر دی گئی ہے کہ تم کسی ادھیڑ بن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ان قریب اپنے دین کو فتح مبین عطا فرمانے والا ہے اور مسلمانوں کی تقویت اور دین کی اشاعت کے دوسرے وسائل بہم پہنچانے والا ہے۔ اس وقت تمہاری یہ دوگلی پالیسی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ دائرۃن گردش زمانہ کو کہتے ہیں۔ نقشہ ان تصیبنا دائرہ کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان ان کو ٹوکتے کہ اللہ تعالیٰ کے بار بار منع فرمانے کے باوجود تم یہود سے قطع تعلق کیوں نہیں کرتے، تو وہ منافق ان کو جواب دیتے کہ یہود بڑے متمول اور سرمایہ دار ہیں، ہم تو فقط اس لیے ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہیں کہ مبادہ کہیں قحط پڑ جائے یا کوئی اور ناگہانی مصیبت آ جائے تو اس وقت ہم ان سے روپیہ پیسہ یا غلہ وغیرہ کی امداد لے سکیں۔ ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا گیا ہے کہ ان قریب اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا، دولت و ثروت مسلمانوں کی لونڈی بنے گی، یہ یہودی مہاجن اور ساہوکار یہاں سے جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ اس وقت حسرت و ندامت کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دشمنوں سے تعلقات منقطع کر لو۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ
فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ ناظرین، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو مغلوب کر دیا، مدینے کے یہودی ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خام خواہ خوف کھاتے ہیں ان قریب فتح کی خوشخبری آئے گی یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ لائے گا۔ بس اس وقت منافقین اپنے دلوں میں پوشیدہ بات پر نادم ہو جائیں گے، یعنی اہل اسلام کی پے در پے کامیابیوں کو دیکھ کر ان کے تمام منصوبے ناکام ہو جائیں گے اور وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد ان کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ مدینہ کے یہود مغلوب ہو گئے، کچھ جلا وطن کر دیے گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پورا عرب یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہود و منافقین کا برا انجام دیکھ کر ایمان والے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ دوسروں سے ساز باز رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ کفر، شرک اور نفاق اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح گھن غلے کو کھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ یہاں جس خسارے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کا نقصان مراد ہے۔ منافقین نے اس دنیا میں جب لوگوں سے ساز باز کیا وہ مغلوب ہو گئے اور ان کی دوستی کسی کام نہ آئی بلکہ الٹا رسوائی کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ان کی طاقت دنیا میں پھیل گئی، لہٰذا اس دنیا میں بھی منافق نقصان میں رہے اور آخرت میں نقصان تو بہرحال ہے ہی۔ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دائمی عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ ان کی ظاہری طور پر ادا کردہ نمازیں، روزے اور نیکیاں برباد ہو گئیں اور وہ سراسر نقصان میں رہے۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے، وہ خسارہ جو دین کا خسارہ ہے، وہ خسارہ جو ایمان کا خسارہ ہے، وہ خسارہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں خسارہ ہے، وہ خسارہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع میں خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے اور ہمیں ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہمارا آخری وقت گزرے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔